أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری اس مجلس میں آخرت کے دن کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے نہیں ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے دن کی تیاری اصل میں یہی اصل تیاری ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ درس انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، اور اسی طرح جو لوگ ہمارے ساتھ مختلف یوٹیوب اور فیس بک چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ درس بہت مفید ہوگا۔ اور آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے حشر کے اس دن کو اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ دن کیسے ہوگا۔ الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی تفسیر ہے۔ انہوں نے حشر کے اس دن کو اپنے اس عبارت میں پیش کیا ہے کہ وہ حشر کا وہ دن کیسے ہوگا، کیسے ان تمام لوگوں کی حالتیں ہوں گی، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے، اسی کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میری ان باتوں کو غور سے سنیں تاکہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں۔ شیخ لکھتے ہیں فَإِذَا بَعَثَ الْعِبَادُ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْمَوْقِفِ، جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو موقف کی طرف جائیں گے۔ موقف جہاں وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ کب تک کھڑیں گے؟ کب تک کھڑیں گے وہاں اس کی کوئی تحدید نہیں، اسی لیے شیخ نے لکھا وَقَامُوا فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نے چاہا آپ اور ہم کہاں رہیں گے؟ حشر کے میدان میں۔ وہاں تو کوئی کام ہوگا بھی نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، مجھے ایک کام کرنا ہے، میرا ایک کام پینڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، حفات عورات، ننگے پیر بھی ہیں، ننگے بدن بھی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جب حساب لینے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر جب اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے آئیں گے، تو جو کتابیں زندگی بھر ہمارا نام اعمال کے طور پر لکھی گئی تھی، وہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کی کتابیں لاؤ، تو آپ کا نام اعمال، میرا نام اعمال سارے لائے جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کہاں دیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ السُّعَدَاءُ، یہی لوگ کون ہیں؟ نیک بخت ہیں، سعید ہیں۔ آپ کے اور میرے ہاتھ میں انشاءاللہ نام اعمال اگر ملتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ سعید ہیں، بڑے نیک بخت ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقْرَأُ، اس وقت ہر آدمی اپنا نام اعمال پڑھے گا۔ شیخ نے اسی لیے شعر کی زبان میں لکھا مثل وقوفک یوم العرض عریانا، حساب کے دن آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ عریان، کیسے؟ ننگے۔ حساب کے دن آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ننگے۔ مستوحشا قلق الاحشاء حیرانا، بالکل پراگندہ حال،
اڑے اڑے دل کے ساتھ حیران، والنار، اور جہنم کی آگ غصے سے چیخ رہی ہوگی، جہنم تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی، کس پر؟ علی العصاة ورب العرش غضبانا، جہنم ہے کہ ان گنہگاروں پر غصے سے پھٹی جا رہی ہے، ورب العرش غضبانا، اور عرش کا رب بھی کیا ہے؟ غصے میں، غضبانا، غصے میں ہے۔ اقرأ کتابک یا عبدی علی مہل، اے میرے بندے تیرا نام اعمال تو پڑھ لے، فہل تری فیہ حرفا غیر ما کان، کیا تیرے نام اعمال میں کوئی ایسا حرف تجھے نظر آتا ہے جو تو نے نہیں کیا ہے؟ فرشتوں نے زبردستی لکھ دیا ہو جو آپ نے نہیں کیا ہو، ایسی کوئی بات تمہارے نام اعمال میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں تمہارا نام اعمال دے دیا گیا ہے، فَهَلْ تَرَى فِيهِ حَرْفًا غَيْرَ مَا كَانَ، کیا تم دیکھ رہے ہو کوئی حرف اس میں ایسا ہے جو آپ نے نہیں کیا ہے؟ جب تم پڑھو گے وَلَمْ تُنْكِرْ، اور تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اپنا نام اعمال خود پڑھ رہے ہو، اقرار من، اور تم اقرار بھی کرو گے، پہچان بھی لوگے، اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہاں یہ گناہ میں نے اس وقت کیا تھا، یہ پاپ میں نے اس وقت کیا تھا، یہ غلطی مجھ سے اس وقت ہوئی تھی، بالکل تم پہچان بھی لوگے۔ نادى الجلیل خذوہ یا ملائکتی، اللہ تعالیٰ پکاریں گے، خذوہ یا ملائکتی، پکڑ لو اسے اے میرے فرشتوں۔ کون پکار رہا ہے رفیق بھائی؟ کون پکار رہا ہے؟ جلیل، جلیل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ امضوا بعبد عصن للنار عطشانا، اسے لے جاؤ، یہ میرا نافرمان بندہ ہے، اس کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکو۔ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں۔ المشرکون غدا فی النار یلتہبون، مشرک ایسے ہوں گے جو جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائیں گے۔ والمؤمنون بدار الخلد سکانا، لیکن جو مومن ہیں دار الخلد، جنت میں ہمیشہ کے گھر میں وہ مکین بنیں گے، ان کو رہنا پڑے گا۔ شیخ لکھتے ہیں فتوہم نفسک یا اخی، اے میرے بھائی ذرا غور کرو، اذا تطایرت الکتب، جب نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے، ونصبت الموازین، اور ترازو رکھ دیے جائیں گے، وقد نودیت باسمک علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے اللہ آپ کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ کتنے لوگ رہیں گے حشر کے میدان میں؟ پہلا بچہ جو زمین پر پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر آخری بچہ قیامت کی صبح تک جو پیدا ہوگا، سارے رہیں گے۔ شیخ اسی لیے لکھتے ہیں وَقَدْ نُودِيتَ بِاسْمِكَ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کر پکاریں گے، اَيْنَ فُلَانُ بُنُ فُلان، ارے فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے؟ کیا کرنا ہے؟ هَلُمَّ إِلَى الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، آؤ اپنا حساب دینے کے لیے آؤ۔ کس لیے بلا رہے ہیں؟ گلے میں ہار ڈالنے؟ کس لیے بلا رہے ہیں؟ حساب دینے بلا رہے ہیں۔ اور اب معلوم ہے نہیں آئے گا، فرشتے سے کہہ دیا بھائی اسے پکڑ کے لانا، فرشتوں سے بھی کہہ دیا گیا کیا کر کے لانا؟ پکڑ کے لانا۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ لا یمنعها، شیخ لکھتے ہیں لا یمنعها اشتباہ الاسماء باسمک واسم ابیک، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام تمہارے باپ کا نام سیم ہو، پتہ نہیں کتنے لوگ اب تک آئے، میرا نام عبد الواحد ہے، میرا نام باپ کا نام عبد الحفیظ ہے، ایسے کتنے عبد الواحد عبد الحفیظ دنیا میں ہوں گے، لیکن کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ کیسے؟ لا يمنعها اشتباه الاسماء باسمك واسم ابيك اذا عرفت انك المراد بالدعاء اذا قرع النداء قلبك،
جب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پکار تمہارے دل کو دستک دے گی۔ جانا کس کو ہے؟ مجھے ہی جانا ہے۔ اتنے خلقت اللہ تعالیٰ کی ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، یہ حشر کا میدان، لیکن جانا کس کو ہے؟ مجھے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بلایا ہے۔ فَعَلِمْتَ أَنَّكَ الْمَطْلُوب، فَعَلِمْتَ أَنَّكَ الْمَطْلُوب، تم جان لو گے کہ کون وانٹڈ ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے۔ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُكَ، یہ وہ موقع ہوگا کہ اس کے کاندھے کانپ رہے ہوں گے، اس بندے کے کاندھے کیا ہوں گے؟ کانپ رہے ہوں گے۔ وَاضْطَرَبَتْ جَوَارِحُكَ، ہاتھ پیر اب ساتھ نہیں دے رہے۔ کون بلایا ہے؟ اللہ، احکم الحاکمین، علام الغیوب، جو ساری باتوں کو جانتا ہے۔ دنیا کی عدالت ہوتی تو جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا دیتے، کسی جھوٹی گواہی کو لا دیتے، لیکن اللہ ہے یعلم السر والعلن، ساری چیزیں جانتا ہے۔ واضطربت جوارحک وتغیر لونک، تمہارا رنگ بدل جائے گا۔ وطار قلبک، اور تم خوف سے تمہارا دل ڈر رہا ہوگا۔ اور یہ وہ موقع ہوگا کہ اب جتنے لوگ، جتنی صفیں وہاں ٹھہری ہیں، صفیں پار کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ لِلْعَرْضِ عَلَيْهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَقَدْ وَقَعَ الْخَلَائِقُ إِلَيْكَ أَبْصَارَهُمْ، اور لوگوں نے بھی اپنی نگاہیں کر لی ہیں۔ کون جا رہا ہے حساب دینے؟ سارے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ فلاں آدمی کو بلا جا رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنْتَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور سارے لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور بھی خوف آدمی کا بڑھ جاتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں فَتَوَهَّمْ نَفْسَكَ، اے اللہ کے بندے ذرا اپنے بارے میں سوچ۔ وَأَنْتَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ، اور تو کہاں کھڑا ہے؟ تیرے رب کے سامنے کھڑا ہے، اور ساتھ ساتھ تیرے ہاتھ میں وہ نام اعمال بھی ہے، اور جو تیرے عمل کے بارے میں خبر دے گا۔ اور یہ ایسا وقت ہے لا تغادر بلیۃ کتمتها، جو بھی غلطی تو نے دنیا میں چھپائی وہ اب چھپی نہیں رہے گی۔ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، دنیا میں جو کچھ بھی تم نے چھپایا وہ اب چھپا نہیں رہے گا۔ ولا مخبأۃ اسررتها، جو بھی تو نے چھپایا وہ اب سر نہیں ہے۔ اور اب نام اعمال کو پڑھ رہا ہے۔ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مَا فِيهَا بِلِسَانٍ كَلِيلٍ، تھکی تھکی زبان سے وہ اپنا نام اعمال پڑھ رہا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وَالْأَهْوَالُ مُحْدَقَةٌ بِكَ وَمِن بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِن خَلْفِكَ، اور ساری خلقت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، فَكَم مِّن بَلِيَّةٍ قَدْ كُنْتَ نَسِيتَهَا، کتنے ایسی خطائیں ہیں جن کو کر کے تم بھول چکے ہو۔ مجھے بھی یاد نہیں، کتنے پاپ ایسے ہیں، کتنی غلطیاں ایسے ہیں، ہم بھول گئے۔ لیکن یہ وہ موقع ہوگا جب یاد آئے گا۔ وَكَم مِّن سَيِّئَةٍ قَدْ كُنْتَ أَخْفَيْتَهَا، کتنی برائیاں ایسے ہیں جس کو تم نے چھپا دیا، آج وہ برائیاں ظاہر ہوں گی۔ وَكَم مِّن عَمَلٍ ظَنَنْتَ أَنَّهُ، اور کتنے ایسے کام ہیں جو تم نے کیا اور سمجھ لیا کہ خلاص، کتنے پاپ گناہ کام ایسے ہیں ہم نے سمجھ لیا کہ بس وہ تو ہم کر لیے ہو گیا، نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود رہیں گی۔ فَيَا حَسْرَةَ قَلْبِكَ، کتنی حسرت آدمی کی ہوگی، وہ سارے گناہ اس کے وہاں نہیں دیے جائیں، نہ بتائے جائیں۔ آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، فَعَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے، ماشاءاللہ۔ فَيَقُولُ،
وہ لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ پڑھو پڑھو، یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا نام اعمال ہے۔ وَذَلِكَ حِينَ يَأْذَنَ اللَّهُ فَيَقْرَأُ کتابہ، آدمی اپنا نام اعمال پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اس لیے کہ یہ ایسا آدمی تھا جو بھلائیوں میں آگے بڑھتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا تھا، تو اللہ اس کے اور اس کے باپ کے نام سے اسے بلائیں گے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قریب جائے گا تو سفید کتاب اسے دی جائے گی۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ایک کتاب اسے دی جائے گی، فی باطنہ السیئات، اس کتاب کے اندر کیا ہوگا؟ برائیاں ہوں گی، وفی ظاہرہ الحسنات، اس کتاب کے باہر اچھائیاں ہوں گی، اندر برائیاں ہوں گی۔ تو وہ آدمی پہلے برائیوں کو پڑھے گا تو اس کا چہرہ بدلتا جائے گا، چہرے کا رنگ بدلتا جائے گا۔ جب کتاب کے آخر میں جب وہ آئے گا تو کہتے ہیں وجد فیہ ہذہ سیئات، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ تیری برائیاں ہیں، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب وہ اتنا خوش ہوگا، اپنے کتاب کو پلٹے گا، پھر اپنی اچھائیاں پڑھے گا، اور بالکل اس کی خوشی زیادہ بڑھتے جائے گی۔ ہذہ حسنات قد ضوعفت لک، یہ تیری بھلائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ تو اس کا چہرہ پر نور ہو جائے گا، اور اسے ایک تاج لایا جائے گا، اور تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ وَيُكْسَى، اللہ تعالیٰ اسے 2 جوڑے پہنائیں گے۔ جوڑا جانتے ہیں ہم لوگ؟ ایک ہی جوڑا جانتے ہیں، نوشہ کا جوڑا، کیا بولتے ہیں؟ شادی کے دن پہنتے نہیں، پھر کبھی پہنتے کیا؟ اس ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں ہم 2 جوڑے اس کو پہنائیں گے، 2 جوڑے پہنائیں گے۔ وَيَطُولُ 60 ذِرَاعًا، کتنا؟ 60 گز لمبا۔ کتنا ہوا؟ 7 ذراع، 60 گز لمبا۔ وہی قامت آدم علیہ السلام کا قد بھی کتنا تھا؟ اتنا ہی تھا۔ وَيُقَالُ لَهُ انطلق إِلَىٰ أَصْحَابِكَ فَبَشِّرْهُمْ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مِثْلَ هَذَا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جاؤ تمہارے جتنے ساتھی ہیں سب کو بتا دو کہ اللہ نے تمہیں یہ سارے دیا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہاں سے آئے گا تو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا اس آدمی کے ساتھ۔ تو وہ آدمی اپنے دوستوں میں آئے گا، کہے گا ہل تعرفونی، کیا بولے گا؟ کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ ایک بات ہے، دنیا میں بہت ساری تکلیفیں ہیں، نہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کی زندگی کے پیچھے کچھ مشقتیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، کچھ مصائب ہیں، لیکن یہ سارے مصائب ایک لخت ختم ہو جائیں گے جب اللہ جنت میں ایک ڈبکی لگا کر ہمیں نکالیں گے۔ غمسۃ واحدہ، یہ سارے مصائب کب ختم ہوں گے؟ جنت میں ایک ڈپ آپ کو اللہ تعالیٰ پر کیا کریں گے؟ لائیں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے تو نے کبھی مشقتیں دیکھی؟ لا یا رب، وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے کبھی مشقتیں نہیں دیکھی۔ حالانکہ دنیا میں اپنا من کا نہ کھا سکا، نہ اپنے من کے گھر میں نہ رہ سکا۔ کتنی خواہشیں آپ کے دلوں میں ہوتی ہیں کہ بڑھیا مکان میں رہیں، اچھا کپڑا پہنیں، کبھی اچھا کھائیں، اچھی سواری استعمال کریں۔ لوگ سوچتے سوچتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری صعوبتیں، مشکلیں، بیماریاں، تکلیفیں، قرضے، یہ سب کے سب آدمی بھول جائے گا جب اسے جنت میں ایک ڈبکی لگا کر اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ تو اچھے آدمی کی بات تھی، وہ جائے گا سب کو بتائے گا دیکھو میرا نام اعمال ہے، یہ میرے جوڑے ہیں جنت کے، مجھے پہنائے گئے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الشَّرِّ، لیکن آدمی جب برائی میں بڑا ایک
گندا انسان ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اس کا حساب، اس کا نام اعمال اسے دیں گے، اور وہ ایک دم سیاہ رنگ کی کتاب ہوگی، فی باطنہ الحسنات و فی ظاہرہ السیئات، جس کے اوپر میں نیکیاں ہوں گی، اندر برائیاں ہوں گی، اندر اس کی غلطیاں ہوں گی۔ فَبَدَأَ بِالْحَسَنَاتِ فَيَقْرَؤُهَا، وہ اپنی نیکیوں کو پڑھے گا اور یہ سوچے گا کہ میں تو بچ گیا۔ فَإِذَا بَلَغَ آخِرَ الْكِتَابِ، جب کتاب کے آخری بات میں وہ پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا لکھا ہوا کہ هَذِهِ حَسَنَاتُكَ وَقَدْ رُدَّتْ عَلَيْكَ، یہ تیری نیکیاں ہیں جو تیرے منہ پر مار دی گئیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھونسی کی طرح اڑا دیتے ہیں، جو کسی ریاکارانہ طور پر ہوا یا کسی غلط طریقے پر ہوا، یا اللہ تعالیٰ بعض صلہ دنیا ہی میں اسے دے دیتے ہیں، تو کہا جائے گا اس کا چہرہ بالکل کالا کر دیا جائے گا، اب اس پر حزن و غم، رنج و غم کے آثار نمایاں ہوں گے، اب وہ خیر سے مایوس ہو جائے گا، اپنی برائیاں وہ پڑھنے لگے گا، اور جب برائیاں پڑھ لے گا تو کہا جائے گا وَقَدْ ضُعِفَتْ عَلَيْكَ، یہ برائیاں تیری ڈبل کر دی گئیں، عذاب بھی ڈبل کر دیا گیا، جہنم کی طرف اسے لے جایا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں زرق ہو گئیں اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اسے جنتی آدمی کو کیا پہنایا گیا تھا؟ 2 جوڑے، اسے پہنایا جائے گا سرابیل القطران، ڈامر بولتے نہیں، یا گندک، اس کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے۔ گندک ماچس کے سلائی، دیا سلائی کی سرے پر جو ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگ پکڑتی ہے نا، کیا بولتے اسے؟ بارود، اس کے کپڑے، یا ایسا مادہ جو آگ پکڑے، اس کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جائے گا انطلق الى اصحابک فاخبر، جاؤ اپنے دوستوں کو بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وہ آئے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ پکڑو اسے، جگڑو، ثم الجحیم صلوہ، اور اسے ڈال دو کہاں؟ جہنم میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک ایسی زنجیر میں اسے جگڑ دو جو 70 گز ہوگی۔ اللہ اعلم، اب ذراع کون سا ذراع ہے، یا ہمارا ذراع یا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں فاسلکوہ، اس کے گردن میں ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ لوگوں سے کہے گا ہل تعریفونی، لوگوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ فیقولون لا، لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ولیکن، لیکن تم چہرے مہرے سے پہچانے جاتے ہو، تمہارے چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں، تمہارا چہرہ کالا ہو چکا ہے، رنج و غم سے تمہارا چہرہ بالکل یہ ہو چکا ہے۔ فمن انت، تم کون ہو؟ بہرحال کچھ چہرے پڑھے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ چہرے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ کہے گا انا فلان ابن فلان، اپنا نام بولے گا اور کہے گا میرے ساتھ جیسے ہوا اے گنہگارو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو شیخ آخر میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کچھ لوگوں کو نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ آخر میں شیخ نے لکھا فَتَوَهَّمْ نَفْسَكَ، اے اللہ کے بندے اپنے آپ میں ذرا غور کرو، ان كنت من السعداء، اگر تم نیک بختوں میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، وقد خرجت علی الخلائق مسرور الوجہ، اگر تم لوگوں کے سامنے آتے ہو ہنستے چہروں کے ساتھ، قد حل بک الکمال والحسن والجمال، کہ تمہارا چہرہ خوبصورتی سے چمک رہا ہے اور تم حسن و جمال کے پیکر بنا دیے گئے ہو، اور تمہارا نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں، اور سارے لوگوں کے سامنے پکارا جا رہا ہے
یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے۔ کہا جا رہا ہے ھذا فلان بن فلان، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ یہ اچھا ہے نہیں؟ کیا ادریس بھائی، یہ اچھا ہے نہیں؟ کیسے؟ شیخ آخر میں ہی لکھتے ہیں کہ ایک تو تم سعادت مند ہو، لوگوں کے سامنے ہنستے ہوئے چہرے سے آ رہے ہو، حسن و جمال تمہیں عطا کیا گیا ہے، تمہارا نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے، ہاں، اور پھر تمہارا اور تمہارے باپ کا نام لے کر پکارا جا رہا ہے۔ سعادہ، ایک ایسی سعادت تمہیں دی جا رہی ہے، اس کے بعد کبھی تمہیں بدبختی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا رخ، سکے کا ایک دوسری چیز رخ بھی ہے، وَأَمَّا إِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اگر اللہ اگر کوئی بدبخت ہو، اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنا نام اعمال ڈاویں ہاتھ میں لے کر آ رہا ہو، یا پیٹھ پیچھے سے اس کا نام اعمال دیا جا رہا ہو، تُنَادَى بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، اور وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو کوس رہا ہو، اے کاش میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تو لٹ گیا، ہاں، اور فرشتہ اسے سارے لوگوں کے سامنے جگڑ کر لا رہا ہے، الا ان فلان بن فلاں، فرشتہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ فلاں کا بیٹا فلاں یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی سعادت مندی ہے؟ بس دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک یہ کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، فرشتے ہمارے نام کا اعلان کریں، آپ کے باپ کے نام کا اعلان کریں، دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے چننا میرا اور آپ کا کام ہے، اس میں آپ کی نہیں، آپ کے باپ کے نام کی بھی عزت ہے۔ آپ کے باپ نے ایسی اولاد نہیں چھوڑی کہ کل حشر میں اس کے ساتھ باپ کا نام بھی پکارا جائے اور باپ کہے کہ یا اللہ زمین پر میں ایسی اولاد چھوڑ کے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ میرا نام بھی پکارا جائے، میں نے تو صالح اور نیک اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اسی لیے کہا گیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما وبرا بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ تو اولاد تو سب لوگ مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے نیک اولاد مانگیے کہ کل حشر میں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارا نام بھی لیا جائے گا۔ تو آج کی اس درس میں اتنی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میدان محشر کی منظر کشی تھی جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی، جو آج ہم نے اپنے سامنے پڑھا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے عبداللہ محمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی الاندلسی القرطبی۔ یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے، قرطبہ اندلس کا ایک شہر ہے، من بلاد الاندلس، اور کہتے ہیں وفاتہ بسعید لیلۃ الاثنین، اور ان کی وفات ہوئی ہے 670 پر 1 سن ہجری میں۔ تو کتنے سال اللہ کے نبی بالکل اب تو 1440 پر 2 ہے، 670 پر 1 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سننے کے بعد مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یا اللہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔